السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم. جناب صدر باوقار، معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور. محترم حضرات، اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا سماج تشکیل دینا چاہتا ہے جس کی بنیاد میں اخوت، محبت، مساوات، ہمدردی، انسانیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار شامل ہوں. اس کی اولین ترجیح انسانیت کو فکری جذبات، حیوانی اعلیٰ و اقوام اور ذاتی و مادی منافع سے اٹھا کر بلند مقاصد اور زندگی کے حقیقی معانی سے روشناس کرانا ہے. اس نے اپنی نورانی تعلیمات اور راز کی ہدایات کے ذریعے سزا رسیدہ انسان کی سمجھ کو نئی زندگی، نئی عمر اور نیا طرز معاشرت ملا، جس طرز معاشرت نے عالم کی کایا پلٹ کر رکھ دی. الفاظ خالی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سعود ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محترم حضرات، اسلام کے ذریعے برپا کیے گئے انقلاب خیر و سعادت کا خمیر اخوت و محبت سے ہی بولا گیا ہے. یہ تاریخ کا منفرد اور مغیر الوجود واقعہ ہے کہ ریاست مدینہ کی نشر اول انصار مہاجرین کی باہمی اخوت پر کی گئی، جبکہ دنیا کی جنگی تاریخ سے عوام افراد جانتے ہیں کہ شاہ کے تخت ناشوں کے بہتر لگائے جاتے ہیں. غالب آنے والے مغلوبین کی نسل کشی سے بھی باز نہیں آتے. یہ اسلام کے تصور اخوت کی کار فرمائی تھی کہ اس نے ریاست کی بنیاد میں اخوت و محبت کے ساتھ قائم کر دی. اسلام تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اس کے نزدیک قبیلہ قوم فرقہ مناسب کا نہیں بلکہ باہمی تعارف کا ذریعہ ہے. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. وجہ فضیلت صرف اور صرف تقوی سے برات دیر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ویسے تو اسلام تمام انسانوں کے لیے ہمدردی و غمخواری کا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اس کے نزدیک سب سے زیادہ قدر و قیمت کی اخوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: مثل المؤمنین فی تواصیہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. میری تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کبھی جغرافیائی تقسیم اور سیاسی لکیروں میں مقید نہیں ہوتے، بلکہ ان کا نظریہ ملی و قومی ہے. اقبال نے ملی تصور پر زور دیتے ہوئے درست کہا تھا: یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. اخوت کی، جہادی کی، محبت کی فراوانی. بتانے نہ تو کو توڑ کر ملت میں تم ہو جاؤ، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. محترم حضرات، اتحاد اتفاق اور اخوت اسلامی کے طاقت و قوت ہے جس کے سامنے باطل کبھی ٹک نہیں سکا. اس کی بدولت مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی رہی، چاہے وہ معرکہ بدر ہو یا غزوہ خندق، چاہے وہ فتنہ اقتدار ہو یا صلیبی طوفان. ہر ایک مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی اسی بنیاد پر نظر آتی ہے. یہی وہ مستحکم بنیاد ہے جس پر نسل انسانی کی حقیقی وحدت کا فضل تعمیر کیا جا سکتا ہے. اسی پلیٹ فارم پر لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وقت پر اپنا احسان جتایا. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. خدا کے فضل سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے. خدا کے یہاں کوئی فرق نہیں. حسب و نسب میں، کالے گورے میں، عربی و عجمی میں کوئی امتیاز نہیں. أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ. یہاں نہ کوئی برہمن نہ شود. قرآن سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز سب کے پیچھے پڑھی جائے گی، علم ہر ایک کا حق ہے، حقوق سب کے برابر ہیں. فرد قائم رکھ ملت سے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رکھ ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. محترم حضرات، اتحاد اتفاق اور اخوت کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اسی سے اتحاد اتفاق اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوگا. اور
کیونکہ یہ رسی چھوڑ تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ اگر ہم سب مل کر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تو کوئی شیطان شرن دینے کا کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلمانوں کی اجتماعی قوت بھی قیامت زلزل اور طاقت میں اختلاف ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلام کے ذہن اور قوت اسلامی پر عمل پیدا ہو کر ہم اپنے حقوق اور وجود کے حقدار و مستحق ہو سکتے ہیں اور خورشید مبی بن سکتے ہیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبی، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرنے واقعی آواز ہے۔ اس کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد ابرار محمد اشفاق صاحب رضی ثانوی کے ساتھ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ جناب صدر جلسہ، محترم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی اس بزرگ محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قوت کا اسلامی تفکر۔ محترم حضرات، اسلام آیا تو اپنے ساتھ قوت اور بھائی چارے کا پیغام بھی لایا۔ انسانی معاشرے کو قوت اور بھائی چارے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں مل جل کر رہنے میں دکھ اور مزہ ہے، وہیں دوری اور ناصافی میں ہزاروں برکتوں اور رحمتوں سے محرومی ہے۔ قوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قوت انسانی، دوسری قوت اسلامی۔ پہلی قوت انسانیت کی ضرورت ہے۔ تمام انسان آدم کے بیٹے اور خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان میں ان کو محبت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ انسان بحیثیت انسان اس بات کا شدید احساس کرتا ہے کہ میں کس کے ساتھ رہوں، کس کی نفاقت اختیار کروں، کون میرا دست و بازو بچا رہے، کون میری مصیبتوں میں کام آئے، کون میری مشکلات کو دور کر دے، کون میرے رنج و الم میں تسلی اور تسلی کا سامان پیدا کر دے۔ یہ مفید عمل خدا کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القوا یا اللہ کا نعرہ مستانہ لگا کر حضرت رنگ و نسل کی دیوار کو اٹھا دیا تھا، اور اپنے پیغام میں یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کر کے عام انسانوں کی محبتوں کو آواز دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر انسانی معاشرے میں لبیک کہا تھا۔ اور جب پیغمبر کے منصب پر آپ فائز کیے گئے تو پھر آپ نے پکارا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اچھے لوگ سرکار آئے، وہ ایمان میں داخل ہو گئے اور خدا کی خدائی کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے افراد نے کلمے کی دعوت کو قبول کیا تھا، ان کے اندر قوت اسلامی کا ایک نیا حصہ انسانوں کو مل گیا۔ یہ قوت اسلامی کا حصہ کہلایا۔ اس رشتے کے استحکام کے بعد اللہ کی قوت اور پیغمبر کی اطاعت تک گئے۔